السلام علیکم، مفتی طارق مسعود بات کر رہا ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی تحریر میں نے پڑھی ہے تو چند وضاحتیں ہیں اس بارے میں. امید ہے اس سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا. اور بہت سے علماء ہو سکتا ہے بدگمان ہو رہے ہوں میرے بارے میں، کیونکہ ان کے سامنے پوری صورتحال نہیں ہے کہ اس محترم نے شرارت کی کیا ہے. یہ جو اہل حدیث عالم آئے تھے نا، غیر مقلد، اس نے شرارت کیا کی ہے. ہوا یہ تھا کہ بہت دنوں سے انہی کا کوئی اہل حدیث تھا، عامی آدمی، جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ایک مناظر ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا. اور پھر شور شرابہ کر کے نا محلے میں ایک شور مچایا ہوا تھا کہ یہ مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، مناظرہ کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، ان کو لے آؤ، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور طلاق ثلاث پر بات ہوگی. تو وہ جو ان کا اہل حدیث بندہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات ان مناظر صاحب تک گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، 3 طلاق پر بات نہیں ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں. تو پھر طے یہ ہوا کہ جی کچھ دیر تقلید پر بات ہوگی، کچھ دیر طلاق ثلاث پر بات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ تقلید کے بارے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ لکھ کے بھیجیں. تو وہ جو دعویٰ لکھ کے بھیجتے اس میں سقم تھا. وہ بعض دفعہ دعویٰ ایسا ہوتا کہ ہمارا دعویٰ اور ان کے دعوے میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا، مجھے کہنے لگا آپ مجھ سے ایک دفعہ مل لیں صرف. میں نے کہا دیکھیں، جب تک آپ دعوے کو منقع کر کے لکھیں گے نہیں، میں آپ سے بحث کے لیے کسی قیمت پہ ایگری نہیں ہوں گا، کیونکہ ایک لا حاصل بحث ہوگی جس کا نہ سر نہ پیر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ ایک دفعہ مل لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں مل لیں. تو مل بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. تو اس سلسلے میں وہ آیا اور اپنے ساتھ بہت سارے افراد لے کر آئے. میں نے اسے کہا تھا آپ جتنے چاہے افراد لے آئیں، اور بے شک آپ چاہیں تو ریکارڈ بھی کر لیں، کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ابھی بحث بھی نہیں ہو رہی، نہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. یہ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے، واجب، حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اور تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور یہ پہلے سے طے شدہ حقیقت تھی، اس پر گواہ ہیں کہ یہ بحث نہیں ہوگی. نہ تقلید کے وجوب کے دلائل دیے جائیں گے، نہ حرام ہونے کے دلائل دیے جائیں گے. اس پر بحث ہوگی نہیں. یہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تقلید کے بارے میں. پھر جب یہ دعویٰ طے ہو جائے گا نا، پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. پھر میں کتابیں بھی لاؤں گا اور حوالے بھی ہوں گے اور لائیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا جو ہوتا ہے. اور تمیز کے دائرے میں بات ہوگی. جو پروفیشنل مناظرے کا جو طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا انشاءاللہ میں بیٹھوں گا اور بھرپور طریقے سے بات ہوگی. لیکن ابھی یہ جو نشست ہے اس میں صرف میں آپ کے دعوے کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بھی دعویٰ لکھ کے دیں. میں نے کہا پہلے آپ لکھ کے دیں گے تو میں لکھ کے دوں گا، کیونکہ یہ جو چیلنج کیا ہے نا، یہ آپ نے کیا ہے مناظرے کا اور بحث کا. تو آپ نے پہل کی ہے تو آپ کا دعویٰ کیا ہے، پہلے آپ لکھ کے دیں. تو یہ نشست اس بارے میں تھی کہ بیٹھ کے وہ بتائے گا کہ یہ جو محترم آئے تھے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کیا. تو انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے. مجھے پتا ہے بغیر دلیل کے نہیں، بغیر مطالبہ دلیل کے کسی کو فالو کرنا تقلید کہلاتا ہے. لیکن اس نے جو تعریف کی کہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، تو میں نے اس پر ایک اشکال کیا کہ اگر تقلید یہ ہے تو تابعین صحابہ کے فتاوی بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے. اس میں وہ پھنس گیا. تو ہمارا یہ بحث ہی نہیں تھی کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں، تفسیروں کے حوالے کیا ہیں، اور کس آیت کی تفسیر میں کیا مطلب لکھا ہے. میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ تقلید کیا ہے. اگر یہ تقلید ہے جسے آپ تقلید کہہ رہے ہو، تو تابعین صحابی کی جو تقلید کی ہے، جس کو آپ حرام کہہ چکے ہو، ناجائز کہہ رہے ہو میرے سامنے، تو اس کی لاجک کیا بنے گی. اس کو وہ 1.5 گھنٹہ گھماتا رہے. تو ظاہر ہے پھر مجھے غصہ آیا کہ میرا ٹائم تم نے ویسٹ کیا، تمہارے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کے لیے اور تم بیٹھ کے تفسیروں کے حوالے. تو اس موقع پر میرا غصہ ایک فطری چیز ہے. اور اس نے دھوکہ بھی دیا کہ لائیو ریکارڈنگ کی، حالانکہ میں نے لائیو کی اجازت نہیں دی تھی اس کو، صرف ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی. اور اس کی مقصد یہی تھا کہ جذبات میں کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے تو میں اس کو ایڈٹ کر سکوں. لیکن شرارتی لوگ ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر شرارتی آدمی ہوگا یہ، اور اس طرح سے اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اس کو نام بھی مناظرے کا دے گا. جبکہ یہ تو بار بار طے ہوا تھا کہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مناظرے کے لیے پہلی نشست ہے. اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا، بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، مناظرہ، وہ اس کے بعد ہوگا. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو رخ چینج ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے بار بار مفسرین نے لکھا ہے، تو میرے منہ سے نکل گیا بھاڑ میں جائے مفسرین. خود ہاشا وکلا، ہرگز میری نیت مفسرین کی توہین نہیں تھی، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ الفاظ بہرحال غلط تھے جس پہ میں سب حضرات سے معذرت خواہ ہوں. جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، تو میں اپنے بزرگوں کی، اکابر کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ
ظاہر ہے مجاز بحث پہ مضاف ہے نا, مفسرین کا مطلب یہ جو ان کے حوالے ہیں یہ بھاڑ میں جائیں, کہ یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی, میں تو آپ سے آپ کے دعوے کی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں. اس پہ یہ الفاظ نکلے. باقی حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب وہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں, اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. جو میں نے ان کے بارے میں کہا مفتی نہیں ہے, محقق نہیں ہے, تو محقق سے مراد بھی مفتی, تو ظاہر ہے مفتی تو نہیں تھے وہ, لیکن اس سے ان کی توہین مقصد نہیں تھی, ان کے منصب کو کم کرنا مقصد نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے جب ایک چیز غلط رخ پہ چلی جاتی ہے پھر جو ہے وہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں, اور جو وہ چاہتا تھا تو یہ شرارت ہے اس کی. تو میں انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرواؤں گا, اور آڈیو تو یہ جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں اگر آپ اس کو ذرا وائرل کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. تو اب میں انشاءاللہ اس کو بلاؤں گا کہ بیٹھیں تقلید کے موضوع پر, جو ہے نا اگر بات کرتے ہیں بیٹھ کر. تو یہ نشست مناظرے کی نہیں تھی, نہ اس کو مناظرے کا نام دینا درست ہے. اس نے نام دیا مناظرے کا, تو میں اسی بھی اناؤنس کروں گا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے, کیونکہ مناظرے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. مناظرے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو میں نے اختیار کیا ہے. اس میں تو نہ غصہ بنتا ہے, نہ جو ہے وہ, اس میں تو سب سے پہلے دعوی کو منقح کر کے لکھا جاتا ہے, اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ اب دلائل دیں. تو دلائل کی بات تو اس نے خود شروع کر دی تھی, اور وہ بھی غلط دلائل. تو ظاہر ہے اس پر مجھے غصہ آیا کہ میں نے کس کام کے لیے تمہیں بلایا اور تم بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو. تو وہ غصہ آیا. پھر مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ ریکارڈ کر رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ یار اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لوگ دیکھیں گے, علماء اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا نواب صدیق حسن, ہم نے کہا چلو وہ بھی رحمہ اللہ. تو ظاہر ہے ہمارے اکابر نے ان کے علماء کو, ہمارے اکابر کا ظرف تھا کہ ان کو پھر بھی رحمہ اللہ کہا ہے, حالانکہ یہ لوگ تو نہیں کرتے. تو یہ ادھوری محفل تھی. انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں, یا آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں, تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس کو پتا چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا. تو یہ جو ہے میری ایک آڈیو ہے, اس کو آپ ذرا سیو کر لیں. میرا خیال ہے آدھی بات آپ کے ذہن سے اشکالات نکل گئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور اس کے بعد بھی مزید کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. جناب خیر الامین قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور اگر نہیں جانتے تو آپ جان جائیں گے کہ تبلیغی جماعت ہو, دیوبندی, حنفی ہو, یہ اکثر اہل حدیث پر یہ بہتان اور الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخی کرتے ہیں, اہل حدیث گستاخ ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود گستاخ ہوتے ہیں, اور موقع موقع سے ان کی خباثت منظر عام پر آتی ہے, آ رہی ہے. محترم حاضرین, ابھی کل یا پرسوں ایک مناظرانہ ڈیبیٹ شرائط کے طور پر ہوئی ہے, سوال جواب سیشن کی شکل میں, جس میں حنفیوں کے مفتی نے, طارق مسعود نے, مفسرین, ائمہ اکرام, قرآن کی تفسیر کرنے والے قابل احترام لوگوں کے تعلق سے بڑا ہی نازیبا جملہ ادا کیا ہے, اور یہاں تک کہہ دیا ہے غصے میں کہ بھاڑ میں جائے مفسرین. بڑی خطرناک بات. ان کے دلوں میں جو بغض اہل حدیث کے تعلق سے بھرا تھا وہ موقع موقع سے تو ظاہر ہوتا ہی رہتا ہے. محترم حاضرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یہ اہل حدیث کو اہل خبیث وغیرہ کے جملات بولتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ ائمہ محدثین کے تعلق سے بھی کتنا بغض رکھتے ہیں, اس کی زندہ مثال ابھی ایک ڈیبیٹ میں دیکھی گئی ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ جب سے انہوں نے وہ گستاخی کیے ہیں, اور اس گستاخی کو سوشل میڈیا, ٹویٹر, واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک, سب جگہ شیئر کیا جا رہا ہے, اور اس سے وہ یوٹیوب وغیرہ سے منظر عام پر آ رہی ہے, اور پوری دنیا میں ان کی گستاخی دیکھی سنی جا رہی ہے, سمجھی جا رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور پہچان رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ کی ویڈیو پر کاپی رائٹ بھیج کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دے رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بھی ہیلا کر لے, کوئی بھی مکر کر لے, ان کا کوئی مکر چلے گا نہیں. آئیے ہم وہ گستاخی آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اکثر ان کے ماننے والے, ان کے اندھے فالوور, اندھے مقلد یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے مفتی صاحب ایسی گستاخی کر سکتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ اصل میں تم نہیں, تمہاری پوری جماعت, سب کے دل میں اہل حدیث کے تعلق سے صرف بغض ہی ہوتا ہے.
तुम ढोंग करते हो, धतूरा करते हो, आवाम के सामने आकर किताब और सुन्नत का लिबादा ओढ़कर लोगों को धोखा देते हो, लेकिन असल में किताब और सुन्नत के ताल्लुक से, अल्लाह रसूल के ताल्लुक से, अहले हदीस के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ होता है। तुम्हारे दिल में सिर्फ अपने इमाम की कदर होती है, इज्जत होती है, उसके कौल की कदर और इज्जत होती है। उसके मुकाबले में कोई भी बात आ जाए तो फिर तुम उसे उठा के दीवार पे मार देते हो। तुम्हें नहीं यकीन आता कि तुम्हारे मुफ्ती साहब ने गुस्ताखी की है? आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें इनके मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। आइए। ये मतलब अगर है तो साहबा ने साहिब की मुखालिफत क्यों की? अगर ये मतलब नहीं है तो फिर क्या मतलब है? आप बताओ ना। आप बोलो। नहीं, मैंने तो बताया और मुफस्सिरीन के हवाले भी दिए, और ऐसे लोगों के जो आपके यहाँ भी काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। आप जो बता रहे हैं ये मतलब है? ये मतलब नहीं है क्या? साहबा ने जब ताबीन नहीं, ये मतलब नहीं है मुफ्ती साहब, क्या ये मतलब नहीं है? नहीं, ये मतलब नहीं है। जो फिर क्या है बताइए? इससे कोई ताल्लुक ही नहीं ये सारे मुफस्सिरीन ने गलत मतलब बयान किया। एक मिनट ठहरिएगा मुफ्ती साहब, एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, एक मिनट ठहरिएगा। अगर इसका ये मतलब नहीं है, जिन मुफस्सिरीन ने ये मतलब बयान किया उन्होंने गलत बयान किया। देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन जो है ना, एक तरफ ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, जज्बाती हो गए, आप जज्बाती हो गए, एहतराम के खिलाफ है ये जुमला। एहतराम की बात क्या करें? आप मुफस्सिरीन की तरफ मुझे लेकर आ रहे हो यार, एक एक इबारत में पढ़े बाढ़ में जाए सख्त जुमला है, आप गुस्से में हो। आप बात कर रहे हो कुरान और सुन्नत की, मैं साहबा की बात कर रहे हो बैठ के। पानी तो फेंक। आप जनाब सीधी सी बात देखा आपने मुफ्ती तारिक मसूद ने किस तरह आइम्मा मुफस्सरीन की गुस्ताखी की और ये जुमला अदा कर दिया कि भाड़ में जाए। कितनी खतरनाक बात है मोहतरम। और फिर क्या जुमला अदा किया, उसके बाद भी गुस्ताखी से नहीं रुके, बोले आप मुझे मुफस्सरीन की तरफ ला रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं ये मुनकिरीन हदीस होते हैं। असल में मुकल्लिद भी मुनकिरीन हदीस होता है। कैसे? क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है कि कुरान की तफसीर हम मुफस्सिर से समझेंगे, इनकी अकलों से समझेंगे। अब ये मुनकिरीन हदीस कैसे होते हैं, इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि जैसे इनकार हदीस करने वाले क्या करते हैं कि सब कुरान को मानते, हदीस को नहीं मानते। बाद ऐसे तो कहते हैं जो कुरान को मानेंगे, जो अकल में हमारी आएगी हदीस उसको मानेंगे। बाद ये बोलते हैं कि हम कुरान को मानेंगे लेकिन जो हदीस कुरान से टकराएगी उसको नहीं मानेंगे। बाद ये बोलते हैं कि हम कुरान को तो मानेंगे लेकिन वही हदीस को मानेंगे जो हमारे इमाम साहब ने बताई होगी, जिसमें मुकल्लिदीन आते हैं। इनके इमाम साहब जो हदीस बताते हैं उसको ले लेते हैं, इनके इमाम साहब जिस हदीस को छोड़ देते हैं उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए मुफस्सिरीन की बारी आई तो क्या कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जुमला भी अदा करने की हमारी हिम्मत जरूरत नहीं हो रही है मुफस्सिरीन के ताल्लुक से जो आपने सुन लिया है वीडियो में। और ये क्या कहते हैं कि आप मुझे मुफस्सिरीन की तरफ ले जा रहे हो। मतलब मुफस्सिरीन की तरफ आप क्यों नहीं जाओगे? क्या आप कुरान हदीस अपनी अक्ल से बयान करोगे? तो ये मुफ्ती साहब नहीं है बल्कि ये आज के इंजीनियर मिर्जा अली है। जैसे वो दिन रात आइमा असलाफ साहबा की गुस्ताखी करते रहते हैं, ये भी वही है। आज इनका दिल में जो कपट था वो जाहिर हो गया, गुस्ताखी भी जाहिर हो गई और वो उसूल भी जाहिर हो गया। अब आइए मैं इन्हीं की लोगत से, फिरोजुल लुगात आप देख रहे हैं, इसी से भाड़ में जाना का माना क्या होता है आपको बता देता हूं। देखिए आप, इसमें होता है कि भाड़ में जाए, ये एक तरह की बद्दुआ है। चूल्हे में जाए, आग लगे, हमारे किस काम का। कितना खतरनाक माना है लुगत का भी। अब ये कोई हीला और बहाना नहीं कर सकते, ये कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते, पैतरा नहीं बदल सकते। इन्हीं की लुगत से दिखा रहा हूं। भाड़ में झोंकना, भाड़ में डालने का क्या मतलब होता है? आग में डालना, जाया करना, तज़किरा न करना, नाम न लेना। आग में डालना, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या कुरान के मुफस्सिर, कुरान के मुफस्सिरीन जहन्नम में जाएंगे? अब तुम्हारे इमाम अबू हनीफा ने अगर कुरान की तफसीर नहीं की तो आप इसका बुग़्ज़ तमाम मुफस्सिरीन से निकाल लेंगे। इस तरह की गुस्ताखी कौन कर सकता है मोहतरम हाज़रीन? क्या कोई अहले सुन्नत कर सकता है? कोई मुसलमान कर सकता है? नहीं। इस तरह की गुस्ताखी वही कर सकता है जो जाहिर या छुपा हुआ इंजीनियर हो, जो शियत का लिबादा उतार कर मुसलमानों में अब्दुल्ला इब्न सबा की तरह मुसलमानों का लिबादा पहन कर घुसा हो। इस तरह की गुस्ताखी देखने के बाद क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता है? क्या ये बात नहीं आती है? और क्या इनके अंधे मुकल्लिद ये नहीं कोशिश की कि क्यों ना इन मुफ्ती साहब की सनद ही छीन ली जाए, इनसे मुफ्ती की सनद छीन ली जाए, इनको इस पर ये कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई मुकल्लिद इस तरह की सरेआम मंजरेआम पर जुर्रत हिम्मत न करे।
جیسے کہ آپ نے وسیم رضوی کا معاملہ دیکھا ہے محترم حاضرین، کہ شیعہ روافض کا یہ عقیدہ تو تھا ہی قرآن کے تعلق سے، لیکن وہ ہمیشہ دبی زبان میں بولتے تھے، منظر عام پر نہیں بولتے تھے، چھپاتے تھے. لیکن وسیم رضوی نے اس عقیدے کو منظر عام پر لا کر شیعہ روافض مذہب کی حقیقت کھول دی. اسی طرح یہ لوگ بھی ائمہ محدثین کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اہل حدیث کے تعلق سے صرف بغض بھرا ہوتا ہے. یہ سب ڈھونگ کرتے ہیں، دھتورا دیتے ہیں. آج طارق مسعود کے بہانے یہ بغض بھی منظر عام پر آ گیا. اس گستاخی پر نوٹس لینا چاہیے. اگر مقلدین میں، ان کے علماء میں ایمان ہے، رتی برابر ایمان ہے، اور وہ انصاف سے بولنا جانتے ہیں، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اور یہ سوال بھی کروں گا کہ آپ کا ایمان آپ کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے کہ ایسے گستاخوں سے ان کی سند چھین لی جائے؟ اگر واقعی آپ میں ایمان کی غیرت ہے تو آپ یہ اقدام کریں گے تاکہ آگے کوئی اس طرح ائمہ محدثین مفسرین کی گستاخی نہ کر سکے. اگر آپ میں ایمان کی غیرت ہے، اگر آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، رسول سے محبت ہے، کتاب و سنت سے محبت ہے، ائمہ سلف الصالحین سے محبت ہے، تو ایسے گستاخوں کو ایسے ہی منظر عام پر پنشمنٹ دینی چاہیے اور دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ ان کے نقش قدم پر کوئی نہ چل سکے. محترم حاضرین، چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے اب آئندہ کوئی مقلد یہ نہ بولے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے مفتی صاحب نے کہاں گستاخی کی ہے. تو یہ ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ ندیم خان کے چینل پر یوٹیوب لنک پر دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت والا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، اسلاف کے طریقے پہ چلنے والا، اسلاف سے محبت کرنے والا بنائے اور ان جیسے مفتی صاحب جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.